انہوں نے داؤد کو ہوشیار رہنے کی صلاح دی۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ روزہ نبی داؤد کا روزہ تھا، جو ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن چھوڑتے تھے۔ اگر چاہتا تو جب تم سو رہے تھے تو میں تمہیں مار سکتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کے آخر میں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ نے اس ویلاگ سے کیا سیکھا۔ آج میں حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جو کہ سورہ میں بیان کیا گیا ہے۔ داؤد بنی اسرائیل کے درمیان سب سے مشہور شخصیت بن گیا، لیکن انہوں نے اپنی شہرت اور حکومت کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا۔ جالوت کے قتل کے بعد داؤد نے راجستان کا رخ کیا اور فطرت کے درمیان اللہ کی تسبیح اور شکر ادا کیا۔ قرآن میں فرمایا ہے، اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے ساتھ اپنی حمد کے ساتھ مسخر کر دیا تھا، اور پرندے بھی سب کے سب ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ پیڑ، پرندے، جانور اور حتیٰ کہ پہاڑ بھی داؤد کے ساتھ مل کر اللہ کی تسبیح کرتے تھے۔ اللہ نے داؤد کو اپنا نبی چنا اور ان پر زبور نازل کی، جیسے قرآن میں فرمایا گیا، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ داؤد اپنی کتاب کی تلاوت کرتے اور اللہ کی تسبیح کرتے، اور ساتھ ہی ساتھ پہاڑ اور پرندے ان کی تسبیح میں شامل ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، صبر کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ وہ کہتے ہیں، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو طاقت والا تھا، بے شک وہ ہر بات میں اللہ کی طرف لوٹنے والا تھا۔ یہ اللہ کا معجزہ تھا کہ اللہ نے انہیں پرندوں اور جانوروں کی زبان سمجھنے کا ہنر بھی عطا کیا۔ داؤد علیہ السلام روز ایک دن چھوڑ کر روزے رکھا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمار ابن العاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ روزہ نبی داؤد کا روزہ تھا، جو ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن چھوڑتے تھے، اور اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ نماز نبی داؤد کی نماز ہے، جو رات کا پہلا حصہ سوتے، پھر ایک حصہ میں نماز پڑھتے اور پھر ایک حصہ میں سو جاتے۔ ویڈیو کو لائک کر لیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ عبداللہ ابن عمار ابن العاص سے دوسری روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے پتہ چلا کہ تم رات بھر نماز پڑھتے ہو اور دن بھر روزہ رکھتے ہو، کیا یہ سچ ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری آنکھیں کمزور ہو جائیں گی اور تم بیزار ہو جاؤ گے۔ ہر مہینے 3 روزے رکھا کرو، یہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہوگا۔ میں نے کہا، میں اس سے زیادہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ نبی نے فرمایا، پھر داؤد نبی کی طرح روزے رکھو، جو ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن چھوڑتے تھے، اور جو کبھی دشمن کے سامنے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اللہ نے داؤد کو ایک عظیم اثر و رسوخ دیا۔ ان کے زمانے میں ان کی قوم کو کافی جنگوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر ایک مسئلہ تھا کہ لوہے کی زرہیں اتنی بھاری ہوتی تھیں کہ سپاہی آسانی سے حرکت نہیں کر پاتے تھے۔ ایک دن داؤد بیٹھ کر اس مسئلے پر غور کر رہے تھے اور لوہے کا ایک ٹکڑا ہاتھ میں گھما رہے تھے۔ اچانک انہوں نے محسوس کیا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو گیا ہے۔ اللہ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ قرآن میں فرمایا گیا، اور ہم نے داؤد کے لیے لوہا نرم کر دیا۔ لوگ داؤد کی تعریف اور محبت کرتے تھے، لیکن انسانی دل بعض دفعہ خود غرض ہو جاتا ہے۔ عظیم لوگ بھی کبھی کبھی شک اور عدم تحفظ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک دن داؤد نے دیکھا کہ بادشاہ طالوت فکر مند ہے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ طالوت کا رویہ ان کے لیے بدل گیا ہے۔ اس رات داؤد نے اپنے جذبات کا اپنی بیوی کے ساتھ اظہار کر دیا تو وہ رو پڑی اور کہا، اے داؤد، میں تم سے کوئی بات نہیں چھپاؤں گی۔ انہوں نے داؤد کو بتایا کہ ان کے والد ان کی شہرت کی وجہ سے جلن محسوس کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ تم اس کی سلطنت چھین لو گے۔ انہوں نے داؤد کو ہوشیار رہنے کی صلاح دی۔ یہ سن کر داؤد چونک گئے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ طالوت کا اچھا رویہ اس کے برے جذبات پر غالب ہو جائے۔ اگلے دن طالوت نے داؤد کو بلایا کہ کنعان کے لوگوں نے اپنی فوج جمع کی ہے اور ہمارے ملک پر حملہ کرنے والے ہیں۔ طالوت نے داؤد کو حکم دیا
کہ اپنی فوج کو لے کر ان کا سامنا کریں اور تب تک واپس نہ آئیں جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ داؤد نے سمجھا کہ یہ ایک چال ہے، انہیں مار گرائیں گے یا ان کا دشمن انہیں مار دے گا یا پھر جنگ کے دوران طالوت کا آدمی انہیں ختم کر دے گا۔ لیکن داؤد نے اللہ پر بھروسہ رکھا اور فوج لے کر کنعان کے لوگوں سے لڑنے چلے گئے۔ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لڑائی کی، اللہ نے انہیں فتح عطا کی اور داؤد زندہ واپس آئے۔ لیکن طالوت کی جلن اس بات سے اور بڑھ گئی۔ اس نے داؤد کو مار گرانے کا منصوبہ بنایا۔ مشل نے اپنے والد کے منصوبے کی خبر داؤد کو دی اور کہا کہ وہ جلدی بھاگ جائیں۔ داؤد نے کچھ ضروری چیزیں جمع کیں اور اپنے اونٹ پر سوار ہو کر بھاگ نکلے۔ انہوں نے ایک گھر میں پناہ لی اور وہیں کئی دن گزارے۔ دھیرے دھیرے داؤد کے بھائی اور کچھ لوگ ان کے ساتھ مل گئے۔ طالوت کا مقام بہت کمزور ہو گیا کیونکہ اس نے سخت مزاجی کے ساتھ حکومت کرنا شروع کر دی تھی۔ اس نے علمی لوگوں کے ساتھ برا سلوک کیا اور اپنی فوجوں کو دھمکایا۔ اس وجہ سے اس کا مقام اور بھی گر گیا اور اس کے رونے والے اس کے خلاف ہونے لگے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ داؤد کے خلاف جنگ کرے گا۔ جب داؤد کو اس بات کی خبر ہوئی تو وہ طالوت کی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے چلا۔ بادشاہ کی فوج بہت دور تک سفر کر کے آئی تھی اور تھکاوٹ کا شکار تھی، اس لیے انہوں نے ایک وادی میں آرام کرنے کا فیصلہ کیا اور وہاں سو گئے۔ چپکے سے داؤد سوتے ہوئے طالوت کے پاس آئے، اس کا نیزہ اٹھا لیا اور اس کے کپڑے کا ایک ٹکڑا تلوار سے کاٹ لیا۔ داؤد نے پھر بادشاہ کو جگایا اور کہا، اے بادشاہ، تم مجھے ڈھونڈنے نکلے ہو، لیکن میں تم سے نفرت نہیں کرتا اور نہ ہی تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ اگر چاہتا تو جب تم سو رہے تھے تو میں تمہیں مار سکتا تھا۔ یہ لو تمہارا کپڑے کا ٹکڑا، میں تمہاری گردن کاٹ سکتا تھا لیکن میں نے نہیں کاٹا۔ بادشاہ نے اپنی غلطی سمجھی اور معافی مانگی۔ وقت گزر گیا اور طالوت ایک جنگ میں ہلاک ہو گیا جس میں داؤد کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ داؤد نے طالوت کی جگہ لی کیونکہ لوگوں کو یاد تھا کہ اس نے ان کے لیے کیا 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 تھا اور انہوں نے اسے اپنا بادشاہ چنا۔ اس طرح داؤد نبی ایک بادشاہ بن گئے۔ اللہ نے داؤد کی سلطنت کو مضبوط بنایا اور اسے فتح عطا کی۔ اس کی سلطنت مضبوط اور عظیم تھی، اس کے دشمن اس سے جنگ کرنے سے ڈرتے تھے۔ نبی داؤد علیہ السلام ایک انصاف پسند اور نیک حکمران تھے جو اپنی قوم کے لیے امن اور خوشحالی لے کر آئے۔ اللہ نے انہیں اپنا پیغمبر بنا کر عزت بخشی۔ داؤد اللہ کا پیغام اپنی مدھر اور دلکش آواز کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تو لگتا جیسے پوری کائنات ان کے ساتھ مل کر اللہ کی تسبیح کر رہی ہو۔ لوگ ان کی تلاوت سن کر ایک جذباتی حالت میں چلے جاتے۔ داؤد اپنے روز کا کام 4 حصوں میں تقسیم کرتے تھے۔ ایک حصہ اپنی گزارش اور آرام کے لیے، ایک اللہ کی عبادت کے لیے، ایک اپنے لوگوں کی شکایتیں سننے کے لیے اور آخری حصہ اپنی قوم کو واعظ اور تعلیمات دینے کے لیے۔ انہوں نے اپنے نائب بھی مقرر کیے جو لوگوں کی شکایتیں سنتے تاکہ اگر وہ خود موجود نہ ہوں تو لوگوں کے مسائل نظر انداز نہ ہوں۔ حالانکہ داؤد ایک بادشاہ تھے لیکن انہوں نے سلطنت کی آمدنی پر گزارا نہیں کیا۔ وہ ہتھیار بنانے کی استطاعت رکھتے تھے اور اپنے بنائے ہوئے ہتھیاروں کو بیچ کر گزارا کرتے۔ ایک دن جب حضرت داؤد علیہ السلام اپنی محراب میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے تو انہوں نے اپنے پہرے داروں کو حکم دیا کہ انہیں کوئی بھی تنگ نہ کرے، لیکن 2 آدمی ان کے پاس آ پہنچے اور انہیں تنگ کیا۔ داؤد نے پوچھا، تم کون ہو؟ ان میں سے ایک نے کہا، گھبراؤ نہیں، ہم دونوں کا ایک جھگڑا ہے اور ہم آپ کے پاس انصاف کے لیے آئے ہیں۔ داؤد نے پوچھا، بات کیا ہے؟ پہلے آدمی نے کہا، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہے، یہ میری دمبی مجھ سے لے گیا ہے۔ داؤد نے دوسرے آدمی کی بات سنے بغیر کہا، تم نے اس پر ظلم کیا کہ اس کی دمبی چھین لی، اور اکثر شریک ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں سوائے ان کے
جو ایماندار اور نیک ہیں، اور وہ بہت کم ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ دونوں آدمی اچانک بادل کی طرح غائب ہو گئے۔ داؤد کو سمجھ آیا کہ یہ دونوں فرشتے تھے جو انہیں ایک سبق سکھانے کے لیے آئے تھے۔ داؤد نے محسوس کیا کہ انہیں فیصلہ کرنے سے پہلے دونوں طرف کی بات سننی چاہیے تھی۔ اللہ نے قرآن میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ پھر داؤد سمجھ گئے کہ ہم نے ان کی آزمائش کی ہے۔ انہوں نے اپنے رب سے مغفرت کی طلب کی، سجدہ کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اللہ نے ان کی مغفرت قبول کر لی۔ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں اپنا نائب بنایا ہے، تو لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، اپنی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک گئے ان کے لیے سخت عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا۔ روایتوں کے مطابق داؤد کی وفات اچانک ہوئی اور ان کا جنازہ ہزاروں لوگوں نے مل کر پڑھایا۔ موسم اتنا گرم تھا کہ لوگ گرمی سے پریشان تھے۔ داؤد کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو حکم دیا کہ انہیں اور لوگوں کو دھوپ سے محفوظ رکھیں، اور پرندوں نے اپنے پروں سے دھوپ کو روکا جب تک داؤد کو دفن نہیں کر دیا گیا۔ ویڈیو کو لائک کر لیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو آخر تک دیکھنا مت بھولیے گا۔ سورہ صاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے پیغمبر، یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو، اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کرو، جو بڑے طاقتور تھے۔ وہ بے شک اللہ سے بہت لو لگائے ہوئے تھے۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کام پر لگا دیا تھا کہ وہ شام کے وقت اور سورج کے نکلتے وقت ان کے ساتھ تسبیح کیا کریں، اور ہم نے ان کی سلطنت کو استحکام بخشا تھا، اور انہیں دانائی اور فیصلہ کن گفتگو کا سلیقہ عطا کیا تھا۔ اور کیا تمہیں ان مقدمہ والوں کی خبر پہنچی ہے جب وہ دیوار پر چڑھ کر عبادت گاہ میں گھس آئے تھے؟ جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو داؤد ان سے گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا، ڈریے نہیں، ہم ایک جھگڑے کے دو فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اب آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیجئے اور زیادتی نہ کیجئے، اور ہمیں ٹھیک ٹھیک راستہ بتا دیجئے۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کر دو، اور اس نے زور زبان سے مجھے دبا لیا ہے۔ داؤد نے کہا، اس نے اپنی دمبیوں میں شامل کرنے کے لیے تمہاری دمبی کا جو مطالبہ کیا ہے اس میں یقیناً تم پر ظلم کیا ہے، اور بہت سے لوگ جن کے درمیان شرکت ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اور وہ بہت کم ہیں۔ اور داؤد کو خیال آیا کہ ہم نے دراصل ان کی آزمائش کی ہے، اس لیے انہوں نے اپنے پروردگار سے معافی مانگی، جھک کر سجدے میں گر گیا اور اللہ سے لو لگائی۔ چنانچہ ہم نے اس معاملے میں انہیں معافی دے دی، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کو ہمارے پاس خاص تقرب حاصل ہے اور بہترین ٹھکانہ۔ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا تم لوگوں کے درمیان برحق فیصلے کرو اور نفسانی خواہشات کے پیچھے نہ چلو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ یقین رکھو کہ جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے۔ سورہ سبا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ہم نے داؤد کو خاص اپنے پاس سے فضل عطا کیا تھا۔ اے پہاڑوں، تم بھی تسبیح میں ان کے ساتھ ہم آواز بن جاؤ، اور اے پرندوں تم بھی، اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا کہ پوری پوری زرہیں بناؤ اور کڑیاں جوڑنے میں توازن سے کام لو۔ اور تم سب لوگ نیک عمل کرو، تم جو عمل بھی کرتے ہو میں اسے دیکھ رہا ہوں۔